الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ ذکر ایک نبی کا لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ کچھ طویل غیر حاضری کے بعد آج میری بھی الحمدللہ سلسلے میں حاضری ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغین دعوت اسلامی ہمارے اسد مدنی بھائی بھی موجود ہیں، راشد مدنی بھائی بھی موجود ہیں۔ تھوڑی دیر میں نعت خواں اسلام میں بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ اور اس سلسلے کی خاص بات اور خوبی یہ ہے کہ اللہ کریم کے یوں کہا جائے کہ موسٹ پیارے جو ہیں سلیکٹیو اور خاص بندے یعنی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اس سلسلے میں ہوتا ہے۔ اور گزشتہ کئی سلسلوں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا، اور اس کی ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے اور بڑے طویل اور بڑے خوبصورت واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مگر ان کی زندگی ہی میں دو اور انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں بھی بڑے پیارے انداز میں موجود ہے۔ ایک تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو حضرت موسیٰ ہی کے بھائی بھی ہیں، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسی امیزنگ پرسنالٹی ہے جن کے بارے میں بڑی یوں سمجھے کہ کیوریوسٹی بھی لوگوں کو رہتی ہے، سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں۔ اور آپ آج بھی حیات ہیں تو آپ کے بارے میں، ویسے تو تمام انبیاء حیات ہیں مگر آپ ظاہری زندگی کے ساتھ حیات ہیں۔ اور ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ حج کے دنوں میں عرفات کے میدان میں حاجیوں کے ساتھ ہر سال ہی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام حج بھی کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ یوں سمجھیے کہ تینوں ہی نبیوں کا ذکر ہوگا، کیونکہ جب ہم حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں گے تو کچھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن تھا، ایک عظیم واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا، حیرت انگیز واقعہ، قرآنی واقعہ، وہ بھی ذکر ہوگا، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کتابوں میں بہت تھوڑا ملتا ہے، بہت زیادہ ان کے بارے میں معلومات نہیں ملتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب نامہ ہے، ہارون بن عمران بن قاہس بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 400 برس اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے 700 برس بعد پیدا ہوئے، اور 120 برس کی آپ نے عمر پائی۔ تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ہمیں یوں سمجھیے کہ یہی کچھ ملتا ہے۔ اور پھر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے رہے وہ تو آپ نے پروگرام کے دوران سن لیے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو میں دعوت دوں گا کہ آپ سورہ کہف، ون آف دا امیزنگ سورت آف قرآن ہے۔ ویسے بہت سارے لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور کا سامان کر دیا جاتا ہے اس شخص کے لیے جو سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سورہ کہف کی تفسیر، اور سبحان اللہ جب تفسیر صراط الجنان پڑھتے ہیں تو مزید ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ تفسیر صراط الجنان میں سورہ کہف کی جب تفسیر پڑھیں گے تو کہتے ہیں نا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک نہیں، دو نہیں، اس میں 3 واقعات ہیں، 3 قرآنی واقعات سورہ کہف میں ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اور پھر کہف غار والوں کا واقعہ، اور پھر یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، اور یہ واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میں چاہوں گا کہ ہم پہلے راشد بھائی کی طرف چلیں گے کہ راشد بھائی ان کے بارے میں بڑا کلام ہوتا ہے کہ وہ نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، تو اس بارے میں کیا شرعی احکام ہے اور ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں، بالخصوص قرآن مجید میں ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور سورہ کہف میں پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ اب حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ یہ نبی ہیں یا ولی ہیں، اس حوالے سے علماء میں اختلاف رہا ہے، لیکن جو جمہور علماء ہیں یعنی امت کے اکثر علماء ہیں، ان کا موقف یہی ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی بیان فرمایا، بڑے بڑے محدثین نے بیان فرمایا کہ یہ درست قول کے مطابق، جمہور کے موقف کے مطابق اللہ کے نبی ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ اب رسول بھی ہیں یا صرف نبی ہیں۔ بہرحال ان کے نبی ہونے پر جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ اور رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں۔
رسول اور نبی میں فرق جو ہے وہ 3 اعتبار سے اس کی تعریفات کی جاتی ہیں کہ نبی اور رسول کے کیا معنی ہے۔ ایک قول کے مطابق تو نبی اور رسول میں کوئی اصطلاحی فرق نہیں ہے، اور ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نئی شریعت لے کر آئیں، نیا نصاب، نئی کتاب جن پر نازل ہو، نئے احکام نازل ہوں، تو وہ رسول ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب اختلافی مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی، لیکن راجح تعریف کو علماء نے بیان کیا۔ لیکن یہ ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ یعنی اس کو بلا تشبیہ بلا تمثیل ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہر مفتی تو عالم ہوتا ہے، لیکن ہر عالم جو ہے وہ مفتی نہیں ہوتا۔ تو رسول جو ہے وہ انبیاء کرام میں بھی ایک خاص طبقہ ہے، تو ان کا نبی ہونا اس پر تو اکثر علماء کا اتفاق ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، اور یہ ان 4 انبیاء کرام میں سے ہیں کہ جو آج تک ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہیں۔ ویسے تو اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو صرف وہ موت کے حوالے سے جو رب کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی تصدیق کے لیے ایک لمحے کے لیے وفات عطا فرماتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے نبیوں کو دوبارہ دنیاوی حصی زندگی جو ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام میں 4 انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو ظاہری طور پر بھی اس وعدے کی تصدیق کے لیے ایک آن کے لیے ابھی تک وفات نہیں آئی، اگرچہ ان کو وفات آئے گی۔ ان میں سے 2 انبیاء جو ہیں وہ آسمانوں پر ہیں، اور 2 انبیاء جو ہیں وہ زمین پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں بھی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کو ذکر کیا۔ بڑا پیارا آپ کا فرمان ہے کہ 4 انبیاء ایسے ہیں جو حیات ہیں، یعنی جن کو ابھی ظاہری طور پر وفات نہیں آئی۔ فرمایا امان لأہل الارض، وہ انبیاء ایسے ہیں جو زمین والوں کے لیے، اہل زمین کے لیے امان ہیں، یعنی حفاظت کا گویا کہ وہ ذریعہ اور سبب ہیں۔ فرمایا کہ 2 زمین پر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمانوں پر ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ان کے حوالے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی روایات لکھی ہیں کہ جب حج ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کرے، جو میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ان حجاج کو ہر سال ہی 2 انبیاء کرام کی معیت کی سعادت ملتی ہے، اگرچہ وہ ان کا ظاہری طور پر قرب نہ پا سکے یا ان کی زیارت نہ کر سکے، اللہ والے تو دیکھتے ہیں۔ کئی احادیث لکھی ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کی ادائیگی فرماتے ہیں، اور جب حلق کا وقت آتا ہے تو یہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کا حلق کرتے ہیں۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت بھی ذکر کی فتح الباری میں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام آب زمزم اس قدر پیتے ہیں حج کے موقع پر کہ پھر آئندہ سال تک انہیں اس کی حاجت نہیں رہتی۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ بیت المقدس میں رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دونوں ہستیاں جو ہیں وہ روزے بھی رکھتی ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ اس دنیا والوں کے لیے بہت بڑا انعام کہہ لیجئے، اور یقیناً حج کے دن خاص طور پہ یہ کہتے ہیں نا کہ بڑا حوصلہ مل رہا ہوتا ہے کہ عرفات میں 2 نبی موجود ہیں، اور وہ شخصیات موجود ہیں جو قطعی جنتی ہیں اور جن کے صدقے انشاءاللہ ہم پر رحمت ہوگی۔ تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بچپن سے ویسے بات کرتے ہیں آگے، ایک پراسراریت کہہ لیں، ایک کیوریوسٹی کہہ لیں، بچپن سے ان کے بارے میں بڑی جو ہے نا باتیں سن رکھی تھی، اب جب کتابوں میں پڑھا تو ایکچوئل چیزیں پتہ چلی۔ جیسے ابھی حج کی بات ہوئی نا، وہ ظاہری اعتبار سے تو ہر ایک کی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن کتابوں میں حج کے دوران ملاقات کے واقعات بھی بہت ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ بیان ہوا کہ زمین والوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہیں، تو چونکہ یہ واقعات بکثرت ہیں کہ کس کس موقع پر حضرت خضر نے حضرت الیاس علیہ السلام، اس میں بھی تقسیم ہے نا، حضرت خضر پانی پر، حضرت الیاس جو ہے وہ بیابان اور زمین کے دیگر حصوں پر مدد فرماتے ہیں۔ تو اب وہ چونکہ واقعات بکثرت ہیں، تو اب کہیں پر کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے، کہیں پر کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے، تو وہ جو آپ نے کیوریوسٹی والی بات کی ہے تو وہ پھر اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ لوگ جو ہے نا اس بارے میں پھر غور کرنا اور پھر معلومات کرنا، اور اولیاء کرام کی ملاقاتیں تو شاید سینکڑوں میں، ہزاروں میں جو ہے وہ ثابت ہوں گی، کتابوں میں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ماشاءاللہ اسد بھائی نے جو ارشاد فرمایا، میں اس حوالے سے ایک ریفرنس بھی پیش کر دوں۔ شارح بخاری شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نزہۃ القاری میں ذکر فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حضرت خضر علیہ السلام کا آنا کئی روایتوں سے ثابت ہے، کئی صحابہ سے بھی ملاقات ثابت ہے، اور صحابہ کے بعد اولیاء سے ملاقات کا جو سلسلہ ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر تو تواتر ہے، جیسے کہ اسد بھائی نے ارشاد فرمایا۔ میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے
ذکر کروں گا. انہوں نے عمدۃ القاری میں چند اولیاء کا ذکر کیا ہے. یہ چند اولیاء کا ذکر ہے، ورنہ تو کئی بزرگوں کی آج بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں چند اولیاء کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے. ان میں سے ایک حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم بن ادھم، حضرت بشر حافی، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سختی، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور ان میں سے اکثر بزرگ وہ ہیں جو سلسلہ قادریہ کے پیشواؤں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکستان کے ایک ولی کی اگر بات کریں، بات چلی ہے، وہ بہت بڑا نام ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جس سے بن پڑے وہاں ضرور حاضری دیں. عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے، یعنی کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا مزار ہے کوٹدو، تحصیل ہے ضلع مظفر گڑھ کی، ٹھیک ہے، اور اس شہر سے تقریباً 15-20 کلومیٹر کا دیہات کے اندر سفر ہے، ٹھیک ہے، اور آج بھی وہ ایک چھوٹی سی بستی ہے. تو ملتان سے یوں سمجھ لیں کہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ بڑے جو ہے نا وہ پریشان رہتے تھے، ان کو یاد نہیں ہوتا تھا، کچھ اس طرح کے مسائل تھے، تو استاد کی خدمت کیا کرتے تھے، اور تہجد کے وقت اٹھنا، پانی بھرنا، اور استاد کی. تو استاد نے ایک دفعہ خوش ہو کر ان کو دعا دی. تو یہ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو 2 واقعات ہیں، 2 میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے. تو دروازہ بند تھا، تو آواز آئی، دروازہ بجا، تو انہوں نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ میں خضر. تو دروازہ کھولو. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ خضر ہیں تو آپ کو دروازہ کھولنے کی حاجت تو نہیں، آپ ویسی تشریف لے آئیں. تو حضرت خضر علیہ السلام پھر اندر تشریف لے کر گئے، ان کو سینے سے لگایا، دعا دی. تو اس کے بعد انہوں نے جو کتابیں لکھی، حالانکہ یہ عجمی ہیں، یعنی کہ پاکستان کے اندر ان کا وصال ہوا، اور ان کی عربی کی کتابیں دنیا عرب کے اندر آج بھی پڑھی جاتی ہیں. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض علوم میں ان کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی جھلک نظر آتی ہے. اتنے بڑے بزرگ. سینے سے کس نے لگایا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے. سبحان اللہ. 250 علوم ان کے حوالے سے آتا ہے کہ تقریباً 250 علوم پر ان کو مہارت تھی، اور یہ جوانی کے عالم میں ہی دنیا سے وصال فرما گئے. یہ سارے علوم مل گئے جب ایسی ملاقات ہوئی. یعنی علماء فرماتے کہ اگر کچھ عرصہ یہ ظاہری طور پر اور حیات رہتے تو شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پائے کے یہ بزرگ ثابت ہوتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے ناظرین. اب بتائیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی کرم ہو سکتا ہے، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کرے کہ ایسی کوئی نظر پڑ جائے، تو حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہیں، اس زمین پر، سمندروں پر. یہ یوں سمجھیے کہ امت کی خیر خواہی فرماتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کو جو آپ کا پروناؤنسیشن ہے، یہ لفظ کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کے بھی مختلف طریقے کتابوں میں لکھے ہیں. خا کے اوپر زیر، خا کے نیچے زیر ہو، اور داد پر جزم ہو تو خضر، جیسے میں پڑھ رہا ہوں یا بات ہم کر رہے خضر، اس طرح بھی ہے. لیکن خا پہ زبر کر کے بھی پڑھا جاتا ہے خضر بھی. اور ایک طریقہ اس کا پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ خا پر زبر ہو اور داد کے نیچے زیر ہو، یعنی خضر علیہ السلام. تو یہ 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. اور آپ کو جو خضر کہا جاتا ہے، یہ ایک وجہ بھی بیان فرمائی کہ آپ کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ آپ خشک گھاس پر بیٹھتے تھے، گراس کے اوپر، تو اچانک اس کے نیچے ارد گرد کی جو گھاس ہوتی تھی وہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگتی تھی. اور اسی طرح شارحین نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ارد گرد کی جو جگہ ہوتی وہ سرسبز ہو جایا کرتی. آپ علیہ السلام کا ایکچوئل نام کیا ہے؟ یہ بڑی کمال کی بات آج سنیں گے آپ، کہ آپ کا نام ہے بلیا بن ملکان، اور کنیت ہے ابو العباس. اچھا، بزرگان دین آپ کے نام کی برکت فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام، ان کی ولدیت، کنیت اور لقب کو ساتھ، یعنی کوئی یاد رکھے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ نام بھی دیکھیں، اللہ والوں کا نام یاد کرنے کی اتنی فضیلت ہے. تو میں چلیں یہاں تحدیث نعمت کے لیے بھی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت بتاتا ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ آج سے 30 سال پرانی، بلکہ شاید 30 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے، 32-33 سال ہو گئے ہوں گے. ہمارا مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہوتا تھا، وہاں ہمارے استاد صاحب نے ہم کو یہ نام یاد کرایا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہمیں وہ نام ان کا یاد ہے کہ بلیا بن ملکان. اچھا، تیفور بن عیسیٰ، یہ بھی کوئی نام تھا جنہوں نے یاد کرایا تھا، لیکن یہ بہرحال بلیا بن ملکان. اب آپ بھی یاد کر لیں. ابو العباس آپ کی کنیت. آپ نے کئی نام یاد کیے ہیں، ایک چیز کھو جائے تو اس پہ بھی بزرگ کی نیاز، بڑی زبردست نیاز ہے. اور وہ تو ابھی پچھلے دنوں ایک اور واقعہ ہوا، چلے وہ پھر پروگرام میں آگے جا کے بات کریں گے. بزرگوں سے مل جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسے اشارے مل جاتے ہیں. ابو العباس آپ کی کنیت یاد کر لیں، یعنی پورا نام یوں یاد کر لیں، ابو العباس بلیا بن ملکان الخضر. تو یہ جس کو انشاءاللہ یاد ہوگا، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. آپ کو اللہ کریم نے اپنے خاص رحمت سے علم لدنی عطا فرمایا. اور اب حضرت
خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کیسے ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ بڑا کمال کا واقعہ ہے, ہسٹوریکل واقعہ ہے اور اتنا دلچسپ ہے, جتنی بار پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ سورہ کہف کو اگر آپ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آئندہ جب آپ سورہ کہف پڑھ رہے ہوں گے تو یہ واقعات کے ساتھ ساتھ آپ چل بھی رہے ہوں گے تو آپ کو اور لطف آئے گا. لیکن اس سے پہلے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی طرف چلیں, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں, آپ نے کچھ تو اس پہ ذکر کیا, لیکن ویسے تو سارے ہی انبیاء حیات ہیں, اس کے بارے میں کیا حدیث میں ہمیں مضمون ملتا ہے؟ جی, یہ گفتگو کے دوران میں نے ذکر کیا تھا کہ جو اسلامی ہمارا عقیدہ ہے جو کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, اور اس موضوع پر کئی علماء نے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی پورا رسالہ ہے, علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس موضوع پر پورا رسالہ لکھا ہے, اور امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کیا ہے. اور جزوی طور پر دیکھیں تو تقریباً امت کے ائمہ نے اس عقیدے کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں, جو نبی ہیں, وہ بشری صورت میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ذی روح ہیں. اور یہ ایک قدرت کا اصول ہے کہ جو بھی ذی روح ہے, جو بھی جاندار ہے, اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے, جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح نے, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اب انبیاء بھی جاندار ہیں, تو رب تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرمانے کے لیے ایک لمحے کے لیے اپنے نبیوں کو وفات عطا فرماتا ہے. ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوتی ہے اور دوسرے ہی لمحے ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی جاتی ہے. اور جو دوبارہ زندگی عطا کی جاتی ہے وہ صرف روحانی نہیں ہوتی, کیونکہ روحانی زندگی تو شہید کو بھی عطا کی جاتی ہے. اور اگر عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ انسان کے جسم سے اس کی روح جدا ہو کر عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے, یعنی روح کو وفات نہیں آتی. یہ وفات کا مطلب کیا ہے, موت کا مطلب کیا ہے, جسم اور روح کا جو آپس میں بظاہر کنیکشن تھا وہ جدا ہو جانا, وہ منقطع ہو جانا, ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف روح کا منتقل ہو جانا. یہاں پر علماء نے صراحت کی, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی بیان کیا کہ یہ موت کا مزہ چکھانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ جو نبیوں کو دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے وہ صرف روحانی اور عالم برزخ والی حیات نہیں ہوتی, بلکہ حسی دنیاوی حیات ہوتی ہے. اگرچہ ہم ظاہر بین جو ہیں ہم ملاحظہ نہیں کر پاتے, لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کی اس طرح زیارت بھی کرتے ہیں. یعنی جیسے کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں تحریر کیا کہ تقریباً 75 مرتبہ انہوں نے بیداری کے عالم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے, اور حدیثوں کی سند کے حوالے سے بارگاہ رسالت میں کچھ گفتگو بھی کی ہے. تو انبیاء کرام ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہوتے, اس پر کئی حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں. 2 حدیث میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ مزید ایمان کو جلا ملے. ایک تو سیاستہ کی حدیث پاک ہے, سرکار فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. یعنی یہ وہ فرمان ہے کہ جس کی تشریح ایکسپلینیشن نہ بھی کی جائے تو لفظوں سے ہی یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے. حی کا عربی میں معنی زندہ ہی ہوتا ہے, حیات ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے, اسے رزق دیا جاتا ہے. اور مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے, سرکار فرماتے ہیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبرہ او کما قال, کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. یہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا. لوگ نارملی یہ کہتے ہیں انبیاء روحانی طور پر زندہ ہیں, لیکن جیسے آپ نے اور بڑی پیاری بات کی کہ یہ روحانی حیات تو شہیدوں کے پاس بھی ہے, مگر انبیاء کا مرتبہ عرفہ اور اعلیٰ ہے وہ جسمانی حیات کے ساتھ. سبحان اللہ. اور ناظرین اب چلتے ہیں اس عظیم واقعے کی طرف. یہ واقعے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بیان فرمایا, واز فرمایا. اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو آپ نے فرمایا, ارشاد فرمایا کہ نہیں. اللہ کریم نے آپ پر وہی ارشاد فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام, تم سے بڑے عالم حضرت خضر ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا پتہ پوچھا تو ارشاد فرمایا مجمع بحرین میں رہتے ہیں. وہاں کی نشانی یہ بتائی گئی کہ جہاں بھنی ہوئی مچھلی, ذرا غور کیجئے ناظرین, پکی ہوئی تیار بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے, وہاں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو خادم خاص تھے حضرت یوشع بن نون, ان سے فرمایا. اب یہ قرآن کا ذکر ہے, وہ سنتے جائیے گا. انہوں نے کہا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, یعنی میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں گا. یعنی آپ نے پکا ارادہ کر لیا, کتنا بھی ٹریول کرنا پڑے میں نے وہ جگہ پر پہنچنا ہے جہاں حضرت خضر سے ملاقات ہوگی. اب کیا کیا انہوں نے؟
روٹی تیار کی، بھنی ہوئی مچھلی، کیونکہ نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ بھنی ہوئی مچھلی پانی میں چلنا تیرنا شروع ہو جائے گی، تو وہ بھی لیا، اپنا کھانے پینے کا سامان لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے، مسلسل سفر کرتے رہے۔ اور اب دو سمندروں، ایک قول کے مطابق بحر روم اور بحر فارس کے جو ملنے کی جگہ ہے وہاں پر آپ پہنچ گئے، یہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا، اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع علیہ السلام وضو کرنے لگے۔ اسی دوران بھنی ہوئی جو مچھلی تھی وہ اس زنبیل کے اندر، اس تھیلے کے اندر خود ہی زندہ ہو گئی اور وہ تڑپ کر دریا میں جا گری، اور اب پانی کا بہاؤ رک گیا اور اس میں ایک محراب سی بن گئی، بڑی سی سرنگ نما محراب بھی بن گئی۔ حضرت یوشع یہ دیکھ رہے ہیں، آپ حیران ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر بعد بیدار ہوئے تو حضرت یوشع جو ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ واقعہ بتانا بھول گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ اس کے بعد پھر آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے وہ ذکر کرنا بھول گئے کہ بھئی مچھلی زندہ ہو گئی اور پانی میں بھی چلی گئی، پانی میں محراب بھی بنی۔ اب تھوڑا سا جب آگے گئے تو دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، اب یہ سورہ کہف کی وہ شاندار آیتیں جو لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں ان کو پورا یہ آیتیں بھی یاد آتی رہیں گی۔ کیا فرمایا قرآن پاک میں ذکر ہے، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمارا صبح کو کھانا لاؤ اور بے شک ہمیں اپنے سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بات جب مجمع البحرین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو پیش نہیں آئی تھی، لیکن جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو بھوک محسوس ہوئی۔ تو یہاں بھی علماء نے لکھا کہ اللہ کریم کی یہ حکمت تھی کہ آپ کو مچھلی کی یاد آئے تاکہ پھر واپس منزل مقصود کی طرف آپ لوٹ سکیں۔ تو اب آپ کے خادم نے آپ سے معذرت کی، اور معذرت میں جو الفاظ انہوں نے عرض کیے وہ بھی قرآن میں ذکر ہے، سبحان اللہ۔ وہ عرض کرتے ہیں، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ ترجمہ سنیے، جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور ہوا یہ کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ اب یہ وہی جگہ تھی جہاں پہنچنا تھا۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک ما کنا نبغی، ہم یہی تو ہم چاہتے تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے پھر واپس لوٹے، اور جب وہ دونوں بزرگ اسی واپس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے فرمایا، سبحان اللہ، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ ترجمہ، کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو وہ سفید چادر لپیٹے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ تو آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درستی اور حق کی بات سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں، انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا۔ سبحان اللہ، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناپسندیدہ، کچھ ممنوع کام دیکھنے پڑیں گے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ممنوع کام کو دیکھ کر صبر کر سکیں۔ اس واقعے کو لے کر آگے چلتے ہیں، مگر یہاں میں چاہوں گا کہ ہمارے دونوں مبلغین سے مدنی پھول لیں کہ اسد بھائی، ایک بات کا پتہ چلا، ایک بڑے عالم ہیں، ایک بڑی شخصیت ہے جن کے پاس علم ہے، تو حضرت موسیٰ جیسی شخصیت جس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھے کہ سارے کام چھوڑ کر اتنا بڑا ٹریول کرنا اور تلاش کرنا اور بس کہا میں چلتا رہوں گا جب تک وہاں نہیں پہنچوں گا، یہ کیا شوق ہے اور یہ کیا جستجو ہے؟ ماشاء اللہ، بڑی پیاری بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ دیکھیں، یہ تو وہی بات ہے کہ جو ہمیں قرآن آیات میں بھی، احادیث میں بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ انبیاء کرام بھی علم حاصل کرنے کے اندر اتنا شوق رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلریڈی ان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ مزید علم کی تلاش میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا علم جو تھا وہ اس لیے تھا کہ یہ علم کے ذریعے اپنے رب کی مزید معرفت حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جتنا زیادہ
معرفت رکھنے والا ہوتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بھی اسی قدر زیادہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام میں، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑے رب کی معرفت رکھنے والے، اور علماء نے یہ بیان فرمایا کہ چونکہ آپ سب سے زیادہ علم والے بھی ہیں، اس لیے بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ڈیڈیکیشن کا اظہار کیا اور جس جذبے کا اور نیت کا اظہار فرمایا، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم کہ جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے، وہ علم کہ جو ہمارے لیے آخرت اور دنیا دونوں کے اعتبار سے مفید ثابت ہو، تو اس کے حصول کے لیے جب اللہ کے نبی اتنی کوشش فرمائیں، چل پڑے، اور جو الفاظ آپ نے ابھی بیان کیے کہ میں یا تو وہاں پہنچ جاؤں گا یا پھر ایک بہت طویل جو ہے وہ تگ و دو اور سفر کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنا اور اس کے لیے سفر اختیار کرنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے اہل خانہ کو ترک کر کے جانا، تو یہ انبیاء کرام کی جو ایک شان ہے اور ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک اور بات بھی اسد بھائی مل رہی ہے کہ سیٹسفیکشن لیول نہیں ہو جانا چاہیے، بھائی میں نے پڑھ لی چند کتابیں، بھائی مجھے تو بہت کچھ پتا ہے، اب اور کیا کرنا ہے، یعنی آگے بڑھنے کا موقع ملا تو پھر وہ سستی کا اظہار نہیں ہے۔ فوق کل ذی علم علیم۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انبیاء کرام کے درمیان بھی درجات بنائے، بعض کو بعض سے زیادہ علم عطا کیا، اگرچہ ہر نبی اپنی شان کے مطابق بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، لیکن میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے اس میں لرننگ یہ ہے کہ ہم تو وہ بنیادی، ضروری اور بیسک علوم سے بھی نابلد ہوتے ہیں کہ جن کا حاصل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام، بزرگان جن کو انبیاء کرام کی سیرت کے اس پہلو کا وافر صدقہ ملا ہوتا ہے، تو وہ بھی پھر علم کے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم غور کرتے ہیں ایسے علماء کہ جو علم دین کے حصول میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں، تو پھر وہ یہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں آپ کو سفر بھی نظر آئے گا، ان کی زندگیوں کے اندر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو باب المدینہ کراچی میں مزار شریف ہے ان کا، تو ان کے بارے میں جو سیرت کے مدنی پھول ملتے ہیں تو اس کے اندر علم کے لیے ان کا سفر بہت زیادہ ملتا ہے، حالانکہ سینکڑوں سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ لیکن اور بھی اولیاء کرام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں کے اندر علم کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا، قربانی دینا، اور بغیر قربانی کے کوئی ممکن نہیں ہوتا، خواہ وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو۔ لیکن ایک عمومی مزاج ہمارا یہ بن گیا بدقسمتی سے کہ دنیاوی علوم کی طرف عموماً زیادہ رغبت رکھتے ہیں لوگ، قربانی دینے کا ذہن بھی ہوتا ہے، لیکن دینی علوم کی طرف کم رغبت ہوتی ہے۔ بھائی ابھی چونکہ حج کا سفر تھا، آپ لوگوں نے بھی یہاں قربانی کے معاملات دیکھے، ابھی دو اہم فریضوں میں بھی جو لوگوں کی غفلتیں نظر آئیں، یعنی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف تو ماشاءاللہ ہم بڑے بڑے مفتیان کرام سے جب ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کو اور علم ہی حاصل کرنا ہے، یعنی ہر سال حج کی نئی شان ہے، یعنی حج کے مسائل کی نئی شان ہے۔ لیکن علماء میں ماشاءاللہ مفتیان کرام میں کچھ تو ایسے ملتے ہیں جن کو کہو نا کہ بھائی آپ بہت پڑھ لیتے، کہتے کچھ بھی نہیں پڑھا بھائی، اور پڑھنا ہے، اور کتابیں چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کو کہو کچھ پڑھ لو بھائی، تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، باقی لوگوں کو دیکھ کے کر لیں۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، ناظرین سے بھی۔ مجھے ایک قریبی ہیں جاننے والے، ان کی کال آئی حج کے دنوں سے پہلے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، زبردست، مبارکباد دی۔ کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ حج کے موضوع پر کچھ مجھے بتائیں، میں پڑھوں۔ تو میں نے کہا وہ رفیق الحرمین ہے، آپ پڑھ لیں۔ کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے وہ، لیکن اسد بھی بڑی زخیم ہے نا۔ میں نے کہا اچھا چلے، وہ عبدالحبیب بھائی کا ایک یوٹیوب پر ہے، ایک سیشن ہے۔ کہ ہاں مجھے پتا ہے، وہ بھی 1 گھنٹے کا ہے۔ 5 منٹ سکھا دیں بھائی۔ تو میں نے کہا اچھا بھائی، ایک 5 منٹ والا بھی میرے ذہن میں ہے، وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، لاکھوں روپے لگا کے آپ جا رہے ہو۔ اچھا کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتا دو کہ کوئی ایسے جیسے ہم نوٹس نہیں بناتے تھے، ایک کوئی پرچہ بتا دو کہ ایک صفحے کے اندر حج کا سارا طریقہ جو ہے نا وہ آ جائے۔ تو میں نے کہا یار دیکھو کیسی ایک عجیب بات ہے کہ اتنا لمبا ہمارا زندگی میں تو ون ٹائم اچیومنٹ بعض اوقات ہوتی ہے لوگوں کے لیے، لائف ٹائم ایک دفعہ جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی یعنی کہ جذبے کی کمی ہے، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ مل جائے۔ بندہ اپنے موبائل پر شاید کراچی سے جدہ جاتے ہوئے 2 گھنٹے موبائل کو یوز کر رہا ہوگا، اسی موبائل میں اگر وہ 1 گھنٹے کا بیان ریکارڈ کر لے، روز دیکھ لے، اور جناب کوئی کتاب کے کچھ صفحات پڑھ لے تو کتنی باتیں سیکھ لے گا۔ لیکن وہی آپ والی بات ہے کہ شارٹ کر دیں، فوراً بتا دیں، تو نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی جو ہیں، جو اتنے بڑے عالم ہیں، جن سے لوگ سیکھتے ہیں، جب ان کو پتہ چلا حضرت خضر کا تو تلاش کر کے پہنچے، یہ کمال کا ہمارے لیے انڈیکیشن ہے کہ ہمیں بھی علماء کی دوستی رکھنی چاہیے۔ میں چاہوں گا راشد بھائی سے علم دین کے مزید کچھ فضائل احادیث کی روشنی میں بیان کریں تاکہ مزید ہمارا شوق بڑھے۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی
اللہ ذکر ایک نبی کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ حاجی عبدالحبیب اتاری سے عرض ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام حج میں ہوتے ہیں، تو کیا ان کی کچھ پہچان ہے کہ کیا وہ حاجیوں سے ملاقات فرماتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دے۔ دیکھیے، جیسے ہمارے راشد بھائی نے بتایا کہ وہ ہوتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کا حلق بھی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہو، کسی کو دیکھا ہو، لیکن وہ ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ والے تو دیکھ لیتے ہوں گے، ملاقات کرتے ہوں گے۔ مفتی جب احادیث میں ہے تو پھر مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ عام لوگوں کی نگاہوں سے بھی مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، اور ان کے حالات بھی پوشیدہ ہیں، یعنی جو اہل اللہ ہیں، اولیاء ہیں، ان کو وہ اشارے مل جاتے ہیں رب کی طرف سے، لیکن عام بندہ ان تک پہنچ سکے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جناب، تو بہرحال ہمارا لیے یہی بہت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں اور ان پر رحمتیں برس رہی ہیں اور ہم اس میدان میں موجود ہیں، تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ تو کچھ فضائل بیان ہو جائیں، پھر ماشاءاللہ عظیم بھائی آگے ہیں تو نعت شریف بھی سنیں گے۔ ابھی تو یہ واقعہ شروع ہوا ہے اور اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ مزید جب قرآنی واقعے کو سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ علم کے حصول کے لیے اور علم میں اضافے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سفر اختیار فرماتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کا بھی یہ انداز ہے، اور بالخصوص انبیاء کرام میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے لیے سفر کر رہے ہیں، حالانکہ آپ خود صاحب شریعت نبی ہیں، رب تبارک و تعالی نے آپ کے سینہ اطہر پر کلام نازل فرمایا ہے، لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان جتنا بڑا بھی عالم ہو جائے اسے مزید علم کی طلب رہنی چاہیے، اور چونکہ انہوں نے یہ سفر اختیار کیا ہے لہٰذا علم کے لیے سفر اختیار کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں کتاب العلم، یہ پورا چیپٹر ہے جس میں علم سے متعلق احادیث ہیں، اس میں ایک ذیلی آپ نے ہیڈنگ قائم فرمائی ہے، باب الخروج فی طلب العلم، یعنی وہ چیپٹر ایسا ہے ان احادیث کے بارے میں ہے کہ علم کے لیے سفر اختیار کرنا۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو صحابہ کرام کا عمل ذکر کرتے ہیں، بڑی وہ ایک ترغیب والی اور حوصلہ افزا روایت ہے، اور بالخصوص وہ دینی طلبہ جو کسی دوسرے ملک سے یا دوسرے شہروں سے سفر کر کے جامعات میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کتاب العلم کے تحت اس باب کو قائم فرماتے ہیں، باب الخروج فی طلب العلم۔ ابتدائی میں ذکر فرماتے ہیں کہ رحل جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ یہ حضور کے دو صحابی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ، اور جابر بن عبداللہ وہ صحابی ہیں، ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں، یعنی 5-6 صحابہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن علم کی طلب اور علم کا شوق دیکھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن انیس جو کہ دوسرے صحابی ہیں، ان کے پاس ایک حدیث موجود تھی، ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس وہ حدیث موجود ہے، تو آپ نے تقریباً 1 مہینے کا سفر اختیار فرما کر ایک حدیث کے لیے سفر کیا اور وہ حدیث حاصل کی۔ اچھا، اس روایت کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی علماء کرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا یہ سنت پیغمبری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب جناب علم کے لیے سفر کا ایک انداز، یقیناً اور بھی بہت سارے انداز ہیں، مدنی قافلہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے الحمدللہ سفر کر کے علم دین سیکھا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں بعد میں وہ علم دین سے انٹیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ رابطے میں رہتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ کر قرآن بھی سیکھنے لگ جاتے ہیں، بعض لوگ درس نظامی میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ تو آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، پھر دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کے ذریعے علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ تو علم دین حاصل کرنا واقعی اس زمانے میں مشکل تھا مگر جذبہ زیادہ تھا، اس زمانے میں آسان ہے مگر جذبہ کم ہو گیا ہے۔ دعوت اسلامی نے تو علم سیکھنے کے اتنے ذرائع ہمیں دے دیے، خود مدنی چینل کو دیکھ لینا کہ ہم اس وقت بیٹھے کتنی پیاری باتیں سن رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن اس کو بھی کم لوگ دیکھتے ہیں، دیگر چیزوں میں انوالو زیادہ ہوتے ہیں۔ تو علم دین سیکھنے کے ذرائع ہمارے مدنی ماحول میں بہت زیادہ ہیں، تو آپ بھی علم دین سیکھنے کا جذبہ بیدار کیجیے۔ آئیے نعت خواں اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں، ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگ پائیں گے مانگیں گے مانگ جائیں گے مانگ پائیں گے سرکار میں نہ لاغے نہ حاجت اگر کی ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ 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 بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے مترا جس کے بے تیرا جس کے بے تیرا کیوں دلڑی اداس کرے رے لولو وچ شوق چنگیری لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے صورت نورت میں جانا کا اس
जहाना का सच्चा रबरी में शाना का जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहानल्लाह 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 मुख चंद बदर शानिए मत चमक चला नूरानी मुख चंद बदर शानी मुख चंद बदर मुख चंद बदर मुख चंद बदर शानी मत चमक रात नूरानी काई अख मस्तानी मखमूर खेद मद बरिया सुबहानल्लाह 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 मा अजमलका मा रसलका मा अकमलका सुबहानल्लाह मा अजमलका सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह मा अजमलका मा रसलका मा अकमलका मेरे कित तेरी सदा गुस्ताख के जानिया सुबहानल्लाह 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 बोलो सुबहानल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये मेहर अली शाह साहब का वो कलाम जो सारी दुनिया में बड़े शौक से पढ़ा जाता है, सुना जाता है। अल्लाह वालों की शान है कि उनके लिखे हुए कलाम भी बाज़ औक़ात सदियाँ गुजर जाएं मगर लोग उसी ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ते हैं। अल्लाह करीम उनके सदक़े हमें सच्चा इश्क़ रसूल नसीब फरमाए। नाज़रीन, ज़िक्र हो रहा था हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो हैरत अंगेज़, वो कमाल की मुलाकात का। अब मुलाकात तो हो चुकी है और हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा फरमा रहे हैं कि मुझे मौका दीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और कुछ इस तरह इरशाद हुआ कि आप किस तरह सब्र करेंगे जिसे आपका इल्म मुहीत नहीं। तो अब उनकी वजह ये थी कि अंबिया कराम जब कोई ममनुआ काम देखते हैं तो फिर उस पर खामोश नहीं रहते। अब उनको पता था कि इस पूरे सफ़र के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उनसे फरमाया वो क्या कहा, कुरान फरमाता है सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला अअसी लका अमरा। तर्जमा, अगर अल्लाह चाहेगा तो अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करूंगा। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फ़इनित्तबअतनी फ़ला तसअलनी अन शैइन हत्ता उहदिथ लका मिन्हु ज़िक्रा। तर्जमा, तो अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मुझसे किसी शय के बारे में सवाल ना करना जब तक मैं खुद आपके सामने उसका जिक्र ना कर दूं।
اس آیت سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مرید کے آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے استاد اور پیر کے افعال پر زبان اعتراض نہ کھولے اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرما دے. اصل میں یہ بھی بڑی سیکھنے کی بات ہے، اور ایک مرید کے لیے، ایک شاگرد کے لیے یہ انداز ہونا چاہیے کہ فوراً اعتراض کرنا، فوراً کوسچن کرنا کیا ہونا چاہیے. بالکل ماشاءاللہ. اس کی روشنی میں یعنی کہ اس واقعے سے برکتیں لیتے ہوئے علماء کرام نے بڑی زبردست باتیں ارشاد فرمائی ہیں. بعض اوقات طبیعت میں بڑی لاؤبالی پن ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے پیر صاحب کا کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل ایسا دیکھتے ہیں اور فوراً سوال کر لیتے ہیں. تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے، انتظار کر لینا چاہیے. اگر پوچھنا بھی ہے تو بندہ تھوڑا انتظار کے بعد سوال کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح استاد اور شاگرد کا بھی معاملہ جیسے کہ مفتی صاحب نے لکھا، البتہ یہاں پر کچھ مستثنا چیزیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر استاد نے کوئی بات کہی سبق کے دوران اور شاگرد کو سمجھ نہیں آئی تو اب وہ سوال ہی نہ کرے اور اس انتظار میں رہے کہ استاد صاحب خود ہی بتائیں گے. تو ایسا نہیں، بلکہ موقع کی مناسبت سے اور اس واقعے کی روشنی میں جو علماء نے بیان کیا، بالخصوص وہ اپنے پیر یا استاد کے جو افعال ہیں ان سے متعلق یہ بات کہی گئی کہ اگر ان کی کوئی بات، کوئی حکمت آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ خاموش رہیں اور ان کی وضاحت کا انتظار کریں. ایک تو یہ پہلو، اور جب بھی پھر اس بارے میں پوچھنا ہو تو ایک ادب کا دائرہ ہے، ایک انداز ہے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. ایک تو یہ پہلو ہے کہ پوچھنے میں جلدی نہ کریں اور حسن ظن رکھیں، یا تو خود وہ وضاحت کر دیں گے یا پھر آپ کبھی بعد میں پوچھ لیں. لیکن ایک اور بھی اس کا پہلو ہے. علامہ حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلوک پر، ایک آداب سلوک پر کتاب لکھی ہے. اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ مرید پیر کے کشف پر اعتماد نہ رکھے. اگر اس کے دل میں کوئی بات ہے تو اس کا منتظر بھی نہ رہے کہ پیر صاحب اپنے کشف سے میرے حالات جانیں گے اور مجھے کچھ ارشاد فرمائیں گے، بلکہ جہاں پر سوال کرنا ہے، کوئی ایسا اشکال ہے، کوئی وسوسہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو وہاں پر سوال بھی کرے اور دونوں پہلوؤں میں بیلنس رہے اور اچھے انداز پہ رہے تو یہ ادب کے مطابق رہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قرآنی واقعہ بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اور بھی مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے کی طرف گئے. جب ان کے پاس سے کشتی گزری تو کشتی والوں نے بغیر کسی معاوضے کے، کوئی پیسے بھی نہیں لیے، حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر سوار کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے دوران سفر اس کشتی کا ہی ایک تختہ کلاڑے کے ذریعے ایک یا دو تختے اخاڑ ڈالے. اب کشتی پانی کے اوپر ہو اور اس کے تختے اخاڑ ڈالے جائیں تو انہوں کشتی کو لاس ہو سکتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور آپ نے جو فرمایا وہ قرآن میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، کیا تم نے اس لیے سے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک کہ تم نے بہت برا کام کیا. فوراً آپ نے کوسچن کر دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری عسرا، میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو. اچھا، کشتی سے اتر کر اب یہ ایک واقعہ ہو گیا. تھوڑا اور آگے جاتے ہیں. کشتی سے اتر کر جب ایک مقام پر گئے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے، وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور بالغ ہونے کو ابھی پہنچا نہیں تھا، حد بلوغ تک نہیں پہنچا تھا. بعض مفسرین نے کہا کہ وہ لڑکا جوان تھا اور راہزنی یعنی چوری وغیرہ کیا کرتا تھا اور غیر مسلم بھی تھا. بخاری شریف میں بھی موجود ایسا ہی ہے کہ وہ غیر مسلم تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو پھر آپ سے نہیں رہا گیا. اب آپ نے پھر سوال کیا اور آپ نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ترجمہ کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ اس بار حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کلام میں لفظ لکا کا اضافہ فرمایا اور ایک اعتبار سے اس میں تنبیہ پہلی تنبیہ سے زیادہ سختی والی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار گویا آرگیومنٹ کیا تھا، ان کے کام پر کلام کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ کے کسی شے کے بارے میں سوال کروں نا تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے. تھوڑا اور آگے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی ساتھ ہیں.
اب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، یعنی ایک طرف سے انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، اور ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے بنا دیا یا سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو کچھ مزدوری لے لیتے، یعنی اگر آپ چاہتے تو دیوار سیدھی کرنے کی کوئی مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے، بستی والوں نے کوئی مہمان نوازی بھی نہیں کی ہے، ایسی حالت میں بغیر اجرت کے ان کا کام کر دینا مناسب نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیسری بار اپنے فعل پر جب حضرت خضر علیہ السلام نے کلام سنا تو اب فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھایا، چنانچہ کشتی کا تختہ اکھاڑنے کی اب آپ نے حکمت بیان کی ہے۔ بڑے امیزنگ باتیں، پانی کے اندر ہیں، بغیر پیسوں کے کشتی پہ سوار کیا ہے اور انہی کی کشتی کا تختہ اکھاڑا جا رہا ہے، لاجک کہتی ہے کیوں کیا؟ اگر دیکھیں اللہ والوں کے راز ہوتے ہیں، ہر چیز پہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ آپ نے کیا کمال کا جواب دیا، آپ فرماتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، یعنی جو کشتی کا تختہ میں نے اکھاڑا ہے، اس سے میرا مقصد جو ہے وہ کشتی والوں کو ڈبونا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ مسکین بھائیوں کی تھی، ان پر روزگار کا اسی کشتی کی وجہ سے دار و مدار تھا، یہ کشتی چلتی تھی تو کام کاج ملتا تھا۔ راستے میں ایک بادشاہ تھا جس کا طریقہ یہ تھا کہ جو کشتی ٹھیک ہوتی تھی اس کو قبضہ کر لیتا تھا، اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا، تو میں نے یہ کشتی اس لیے عیب دار کر دی تاکہ ان کی کشتی قبضے میں نہ چلی جائے، یہ کشتی انہی کے پاس رہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم اپنے مسکین بندوں پر خاص عنایت اور کرم نوازی فرماتا ہے اور ان پر آنے والے مصائب اور آفات کو دور کرنے میں کفایت کرتا ہے۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بعض اوقات چھوٹے نقصان اور چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا بہتر ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑا درس ہے اسد بھائی کہ بعض اوقات کوئی آفت آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا مسئلہ ہو گیا، کیا پتہ اللہ کریم نے کوئی بہت بڑی آفت ٹال دی ہو۔ جی بالکل ایسا بھی ہے، اور ایک مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی ہی ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ اس طرح کے مواقع پر صبر کا موجب ہو سکتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک کسی شخص کے لیے جنت میں کوئی مقام طے فرماتا ہے کہ جنت کے اندر فلاں کے لیے یہ مقام ہے، اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں اس مقام پر پہنچ سکے، تو اللہ پاک دنیا میں اسے کسی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور اس صبر پر ملنے والے اجر کے بدلے میں اللہ پاک اسے جنت میں وہ مقام عطا فرمائے گا، یعنی گویا سیڑھی ہوتی ہے صبر کر کے اوپر۔ اب وہ اللہ پاک جانتا ہے کہ اس کے کاموں میں کیا حکمتیں ہیں، ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا بہتر نہیں، بلکہ قرآن کی ایک آیت میں یہ مفہوم ہے کہ تم بہت ساری ایسی چیزیں جسے ناپسند رکھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اور کئی ایسی چیزیں جسے تم پسند رکھتے ہو لیکن اس کے اندر تمہارے لیے نقصان ہے۔ تو اللہ اس آیت کے بعد جو اگلا جملہ ہے نا کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ پاک جانتا ہے تم نہیں کیا جانتے۔ بات ہے، کیا بات۔ تو اللہ پاک کے جو کائنات کا جو نظام ہے اور جو اس نظام کے اندر میرے لیے جتنا اور جو کچھ رکھا ہے، تو بندے کو اس پر قناعت، شکر اور صبر کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ پاک کی رحمت پر بندہ امید رکھے، اس کے بدلے میں جو ملنے والا اجر ہے اسے ہم نہیں جانتے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو پہلو ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے اللہ کی عطا سے وہ کاموں کی حکمتیں جانتے ہوتے ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے ہوتے۔ بعض اوقات کسی ایک فعل پر، کسی ایک عام سی بات پر ہم اولیاء کرام کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ آج کل تو معاذ اللہ ایک جو بے باکی کا زمانہ ہے اور بزرگوں سے، اولیاء سے دور ہونے کا جو ایک سلسلہ ہے بدنصیبی سے، تو اس کے اندر اس طرح کی چیزوں کو لے کر لوگ جو ہے وہ امتحان لے رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا۔ تو اللہ پاک کے جو حکمت ہے اور اس کی جو خفیہ تدبیر ہے اسے ہم نہیں جانتے، اور اللہ پاک نے اس کائنات کا جو نظام ہے، جس طرح فرشتوں کے سپرد ہے اسی طرح اولیاء کرام کے بھی سپرد ہے۔ اب وہ کس کام میں کیا حکمت ہے وہ اللہ جانے، اور اس کی عطا سے اس کے بندے جانے۔ تو یہ جو اعتراض کی اینک ہے، ویسے تو ہر مسلمان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ مثال ہے کوئی بھی مسلمان ہے
اس کے بارے میں بدگمانی رکھنا یا کوئی بھی اس پر اعتراض. یہی آ رہا تھا کہ اولیاء کرام علماء کرام تو اپنی جگہ، ہمیں تو بعض اوقات ماں باپ کا منع کرنا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. ہاں جی، کہ یہ ماں باپ کیوں منع کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے پوری ایک حکمت ہوتی ہے. یہاں میں بچوں سے بھی بات کروں گا. اچھا ہم جب بڑے ہوئے نا اسد بھائی، جی. ساری باتیں یاد آ رہی تھی کہ ہمارے امی ابو ٹھیک منع کرتے تھے. جی. اب بات یہ کہ وہ بچپن میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جوانی کا جوش ہوتا ہے. لیکن واقعی ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اگر بڑے ہمارے کسی چیز کا ہمیں منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، ہماری کسی خواہش کو پورا نہیں کر رہے یا ہماری خواہش کے خلاف ہو رہا ہے گھر میں، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، کچھ تو اس نے ذہن رکھے نا. وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اور کون ماں باپ بچوں کا برا چاہتے ہیں؟ جی. لیکن بچہ، اچھا ایسے بھی بچے جو کہتے ہیں میرا باپ برا چاہتے ہیں ہمارا، وہ ہماری بات مانتے ہی نہیں ہے، ہمارے خلاف ہی ہو رہا ہوتا ہے میرے گھر میں. میں اس گھر میں بندہ ہی کوئی نہیں ہوں گھر کا. ایسا نہیں ہوتا. آزاد خیالی. یہ ماں باپ کے بارے میں بھی، اساتذہ کے بارے میں بھی، بڑوں کے بارے میں، پھر اولیاء کرام اور علماء کی تو شان ہی نرالی ہے. مجھے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بڑا پیارا واقعہ کتاب میں لکھا کہ اسی طرح اولیاء کرام کے بارے میں ایک بندے کا ذہن تھا کہ یار کسی عالم دین کے پاس جائیں گے اور اس کو ذرا جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے کہ پتہ چلے کہ کون سا جو ہے نا وہ عالم دین ہیں بھی یا نہیں ہے، کوئی کرامت دکھائیں گے تو میں مانوں گا. تو وہ ایک بتایا کہ ایک میلہ لگا اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کے پاس سامان تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سامان لوگوں کے مکس کر دیے گئے اور ایک گدھے کو بلایا گیا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، بتایا کہ بتاؤ کہ کس کا سامان کس کا ہے. تو جس کا بیگ ہوتا وہ اس کے بیگ پہ جا کے سر لگاتا اور بندے کو جا کے سر لگاتا کہ یہ بیگ اس کا ہے. تو لوگ بڑے خوش کہ کمال کا ہے. تو پھر وہ ہوا یہ کہ وہ واقعہ پہلے میں نے بیان کر دیا. ہوا یہ کہ وہ بزرگ کے پاس گئے اور سامنے جو ہے نا وہ بہت سارے سیب پڑے تھے. وہ جو بندہ تھا نا جو بزرگ کو ٹیسٹ کرنے گیا تھا، کہتا ہے اگر یہ اللہ کے ولی ہے نا تو یہ سب سے اچھا لال والا سیب ہے نا، یہ اگر مجھے اٹھا کے دے دینا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ اللہ کے بہت بڑے پہنچے ہوئے. باقی تو پہنچا ہوا تو کوئی ہے نہیں. تو انہوں نے بزرگ نے یہ واقعہ سنایا، فرمایا ایک میلہ لگا تھا اور وہاں اس طرح گدھے کے ساتھ کیا گیا اور اس نے جس کا بیگ تھا اس کو بتا دیا. پھر وہی سیب اٹھایا اور کہتے ہیں یہ سیب میں تمہیں نہ دوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور میں سیب تمہیں دے دوں تو اس گدھے سے بڑھ کر کون سا کام. اللہ. یعنی وہ کمال کا جملہ کہا کہ مداری اور بہت ساری چیزیں شعبدے دکھانے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں. ہم بزرگوں میں یہ کیوں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم ان کے علم کے فائدہ اٹھائیں. ہماری اوقات ہے کہ ہم بزرگوں کو چیک کریں، ہم ٹیسٹ کریں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ والوں کی باتوں میں اگر حکمت سمجھ نہیں آ رہی تو ہم خاموش رہیں. اب دیکھیں کیا قرآنی واقعہ اور کیسی حکمت. ابھی تو آگے چلے نا وہ دوسرا واقعہ جو ہوا تھا. اب کیا ہوا، جو وہ بچے کو قتل کیا گیا نوجوان کو، اس کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ سنیے گا کہ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں پھر سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور اس نے سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا کرے. سبحان اللہ. یعنی وہ لڑکا جسے قتل کیا گیا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی میں اور کفر میں ڈال دے گا، اور اس لڑکے کی محبت میں وہ دین سے پھر جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب عز و جل اس لڑکے سے بہتر، گناہوں اور نجاستوں سے پاک ستھرا، پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے اور اس سے حسن سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو. یہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا اور اس بنا پر آپ نے یہ ایکشن لیا. اور پھر اس کی فضیلت اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ کریم نے انہیں ایک مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول ایسا بھی ہے کہ ان کو ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اور پھر اس سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے پھر ایک امت کو ان سے ہدایت عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ بھی جو حکمت ایک بیان ہوئی قرآنی حکمت، اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ اللہ کی طرف سے کام دیا گیا تھا اور یہ ان کو علم میں تھا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اس کے تحت ہی مفتیان کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مقام اور مرتبہ تھا یہ اللہ کی عطا سے حضرت خضر علیہ السلام کا تھا، یہ ان کا حصہ ہے. اس واقعے سے کوئی اپنے لیے دلیل نہیں بنا سکتا کہ مجھے اس کے بارے میں یہ گمان ہے تو میں اس کے لیے فیصلہ کروں. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ باطنی علوم کی بات ہے. ظاہری شریعت پر عمل کرنے کے ہم پابند ہیں، ہم ان چیزوں پر فیصلہ نہیں. ایک یہ بات، ایک حضرت اسماعیل والی، جی حضرت ابراہیم کو جو ذبح کرنے کا حکم دیا تو خواب کی بنیاد پر بھی اب خواب بھی لوگ دیکھتے ہیں. اب خواب میں اگر کوئی ایسی بات کسی نے دیکھی یا کسی سے کسی نے کہی جو ہماری ظاہری شریعت کے موافق نہیں تو اس خواب پر ہرگز عمل نہیں کیا جائے گا. یہ اصول علماء کرام نے بیان فرمایا. نہ ان واقعہ خواب تو پھر وہ وہی انبیاء کرام کے خواب تو وحی الہی ہیں، وہ یقینی علم ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ پاک کی جانب سے. لیکن ہمیں کوئی ایسا آرڈر خواب نہیں دیا جائے جو شریعت کے خلاف ہے. ہاں، بھلے ہمارے کسی کے کوئی پیر صاحب آ کر کہیں یا کوئی عالم دین آ کر کہیں یا کوئی بھی
کسی بھی طرح کا شخص آ کر کہے ایسی بات جو شریعت کے موافق نہیں، تو اس میں یہی کہا جائے گا کہ اگر کسی بزرگ نے کوئی بات آ کر کہی ہے تو ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کی غلط فہمی ہو، وہ ہاں کا نہ کا ہاں ہوا ہو، بلکہ اور بھی دیگر شخصیات اور ان کے بارے میں یہی بات ہے، تو خواب کی بنیاد پر اچھا بعض اوقات کالز آتی ہیں، عبدالحبیب بھائی کہتے ہیں کہ میں نکاح قریب ہے، ہاں جی نکاح کا ارادہ ہے، تو خواب میں نے اس طرح کا دیکھا ہے، تو آپ بتائیں یہاں پہ نکاح کیا جائے نہ کیا جائے. تو یاد رکھیں کہ نکاح اور طلاق کے معاملات، اچھا طلاق کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ یوں ہوا ہے تو میں کیا کروں. تو یہ نکاح اور طلاق کے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جو خواب کی بنیاد پر ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں، بلکہ شریعت نے جو ہمیں اصول و ضوابط بیان کیے تو اسی پر اس کا عمل کیا جائے گا. تو اس میں بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان واقعات سے انبیاء اولیاء کی شان ہمیں سمجھنی چاہیے، ان کی عزت اور تکریم ہمارے دلوں میں بڑھنی چاہیے، نہ ان واقعات سے ہمیں کنفیوز ہونا چاہیے اور نہ ہی ہمیں گمراہ ہونا چاہیے کہ اب اس کو دلیل بنا کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے اور کہے کہ دیکھیے وہ موسیٰ اور خضر کا بھی تو علیہ السلام کا واقعہ تھا تو میں نے یہ کیا. تو شریعت نے دونوں چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اگر علم ہوگا تو ہم کسی بھی پہلو میں غلطی کا شکار نہیں. وہی بات ہے نا کہ حالانکہ یہ واقعات تو انبیاء کرام کی شان، رب کی قدرت ہیں اور اس کو اور بڑھاتے ہیں دلوں میں، لیکن علم نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی لوگ کچھ گمراہ ہو جاتے ہوں گے. تو بہرحال یہ دو حکمتیں تو بیان ہو گئی. اب وہ گرتی ہوئی دیوار ان لوگوں کی سیدھی کی گئی جنہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، جنہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں قرآن میں بیان ہوا، اس کا ترجمہ ہے. اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نہ نکالیں. یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہے اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا. یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے. یعنی دیوار کا جو تعلق تھا وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرم اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا. ان کا باپ نیک آدمی تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں، ان کی عقل کامل ہو جائے، قوی اور توانا ہو جائیں، پھر اپنا خزانہ نکالیں. یہ سب اللہ کی رحمت ہے، رحمت سے ہوا. جو کچھ میں نے کیا وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، میری مرضی سے نہیں تھا، رب کا حکم تھا. یہ ان باتوں کی تشریح ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے. اس واقعے میں بھی ہمارے لیے زبردست درس ہے، پیغام ہے کہ راشد بھائی باپ نیک تھا. نیک باپ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان بچوں کی جا کے گویا مدد فرمائی کہ وہ ان کا خزانہ محفوظ رہے. تو یہاں بھی علماء نے لکھا کہ اگر والد نیک ہو تو اس کی برکتیں جو ہے وہ بچوں میں بھی ملتی ہیں. جی علماء نے لکھا، اور یہ جس والد کا ذکر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ براہ راست ان کے والد تھے ان دو بچوں کے، امیجیٹ والد نہیں تھے، فوراً یہی والد نہیں تھے. ہاں اچھا، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ یہ 8ویں پشت کے والد تھے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اتنے پشتوں کے سلسلے کے بعد بھی اس نیک شخص، ان کا نام کاشح تھا، اچھا وہ نیک بندے تھے، تو ان کی نیکی کا صلہ ان کو بھی ملا اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھی اس کی برکت رکھی ہے. انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کی سراؤنڈنگ میں جو اس سے وابستہ افراد ہوتے ہیں ان تک بھی وہ برکت پہنچتی ہے. یہاں پر ایک اور میں بات ذکر کروں گا اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کے حوالے سے بھی. تفسیر روح البیان میں یہ ذکر کیا گیا کہ غار ثور جہاں نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کے دوران کچھ وقت گزارا اور اس غار کو برکتیں عطا فرمائی، تو نبی پاک علیہ السلام کی گویا کہ ایک نصرت اور حمایت کے لیے وہ ایک کبوتری نے انڈے دیے تھے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، ورنہ حقیقتاً تو حضور کی حفاظت فرمانے والا رب ہے، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے اس کبوتری نے اپنا ایک گویا کہ کردار ادا کیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ آج حرم شریف میں جو کبوتر ہے نا یہ اس کبوتری کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ بندہ نیک ہو، بندے کے کام اچھے ہوں تو پھر اس کی اولاد میں بھی وہ فیض پہنچتا ہے. اب جیسے کہ اس حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں دیکھ لیں کہ 8ویں پشت کے والد کی جو برکت ہے وہ اولاد تک پہنچ رہی ہے. اس کبوتری والے واقعے کو دیکھ لیتے ہیں تو بلا تشبیہ بلا تمثیل نبی پاک علیہ السلام جو کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور برکات کا اور فضیلتوں کا منبع ہیں، تو آپ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے، نسبی قرابت رکھنے والے جو افراد ہیں، اگرچہ کئی صدیاں گزر جائیں، آج تک جو سادات کرام ہیں ان کا شرف و مرتبہ رب کی بارگاہ میں کتنا ہو. یعنی یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا نا کہ خود نیک اعمال کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس کی برکتیں ملیں. دیکھیے فیملی بیک گراؤنڈ کی تو بات کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی کس خاندان سے ہے. اچھا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بھئی فیملی بیک گراؤنڈ کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو جب ہماری فیملی کا بیک گراؤنڈ کا امپیکٹ ہوتا ہے تو جو انبیاء اولیاء سے نسبت رکھنے والے ہوں گے
تو ان کی بھی تو یہ فیملی ہے نا, اجداد ہے نا ان کے. اس کو ایک اور پیرا میں نہیں لے سکتے. لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ, تو بچوں کے لیے نیک اعمال چھوڑ کے جاؤ نا. آپ نیک ہوگے تو اللہ خود کفایت فرمائے گا, اس کی رحمتیں نازل ہوں گی. مجھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد آ گیا کہ جب آپ دنیا سے جانے لگے تو کچھ زیادہ مال و دولت بچوں کے لیے چھوڑا, چند درہم تھے. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, تو آپ نے کیا کمال کا جواب دیا. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو بچوں کے لیے حرام کما رہے ہوتے ہیں یا بچوں کے کمانے کے چکر میں عبادتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, فرائض چھوڑ رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر میرے بچے نیک ہیں تو رب کریم ان کی کفایت فرمائے گا, وہ انہیں عطا فرمائے گا, اور بچے گناہگار ہیں تو پھر ان کے لیے چھوڑ کے جانے کی ضرورت کیا ہے. یعنی یہ کمال کا ذہن تھا نا کہ اگر میں اپنے بچوں کو نیک بنا جاؤں تو جس رب نے مجھے پالا ہے وہ میرے بچوں کو بھی پالے گا. یقیناً بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہیے, لیکن جتنا چھوڑنے کی فکر ہوتی ہے, اتنی ٹینشن, حالانکہ وہ رب نے ہمیں بھی رب نے پالا ہے, ہمارے بچوں پر بھی وہ رحمت فرمائے گا. آپ اچھے اعمال کر کے رب کو راضی کر کے جائیں اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنا کر جائیں, تو انشاءاللہ آپ کے نیک اعمال کا صلہ, اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں بھی اسے ملیں گی, اور آپ کے بچے نیک ہوئے تو آپ کو بھی قبر میں. یہ وائس ورثہ ہو گیا نا. یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری اولاد نیک ہو جائے, میں بھلے کیسا ہی ہوں. بھائی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا عمل بھی درست کرنا پڑے گا. یعنی کہ خواہش یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ خواتین میں نیک ترین ہو اور اپنے حالات واقعات عجیب و غریب ہیں. خواہش یہ ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ غوث پاک کی یاد دلائے مجھے, ایسی نیک ہو, اور خود جو ہے وہ عمل کی طرف رغبت نہیں رکھتے. تو ان کی خواہش رکھنا بھی اچھی بات ہے, لیکن اپنے عمل پہ بھی غور کرنا چاہیے, اور اس کا بہت بڑا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جو نسلوں تک جو ہے وہ آگے پہنچتا ہے. یہاں پر عبدالحبیب بھائی یہ واقعہ ماشاءاللہ آپ نے کمپلیٹ کیا, اور آخری جو اس کا پہلو ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تینوں جو واقعات تھے ان کی وجوہات بیان فرمائیں, اور بڑے آسان انداز پر ارشاد فرمایا کہ اب جو ہے نا یہ آپ کی اور میری جدائی کا وقت ہے. اس کے ضمن کے اندر علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر آپ کسی شخص سے جدا ہونا چاہتے ہیں, کوئی بھی آپ کا تعلق تھا, کسی بھی حوالے سے تھا, اور کسی بھی موڑ پر آ کر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب میں اس کے ساتھ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتا, تو وہ جو جدا ہونے کا طریقہ کار ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے, اگلے 2 4 5 سال مجھے بزنس ٹرمز بنانے, تو میں بہت اچھے تعلقات چل رہا ہوں. اب جب مجھے بریک اپ کرنا ہے تو اب وہ ایسا بیڈ جو ہے وہ اینڈنگ کرتے ہیں کہ وہ زندگی بھر جو ہے نا وہ اس کے اندر پریشان رہتا ہے. یہ پرسنل لائف کے اندر بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اپنی پروفیشنل لائف کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اور جو اس کا بڑا ہی خوبصورت پہلو ہے کہ اگر آپ کسی سے جدا ہو رہے ہیں, اگر ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر آپ کو وضاحت دینی چاہیے, تو صحیح اور درست وضاحت اور اس کی وجہ ضرور بیان کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں. اس کو میں تھوڑا سا اگر پروفیشنل لائف میں دیکھیں, اگر ہم ایڈمنسٹریٹر ہیں, ہم نگران ہیں, ہمارے ماتحت کچھ لوگ ہیں, تو ہم لوگوں کے بارے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, بھئی یہ کر دو, وہ کر دو, پروموٹ کر دو, یا کسی کو ڈیموشن کر دو. اب اگر اس کو آپ نے بیان نہیں کیا تو آپ کے بارے میں خامخواہ بدگمانی کا شکار رہے گا. اس میں بعض اوقات تو ہماری ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا, ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے لیکن ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا کیوں کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کہیں غصہ ہوتا ہے, یا کہیں خام خواہ کی خنث جس کو بولتے ہیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ کے پاس ایسا ریزن ہونا چاہیے کہ آپ خود مطمئن ہو. اور دوسری بات, کسی کو درست وجہ ایکسپلین کرنے کے لیے آپ میں حوصلہ بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات وجہ ہوتی ہے لیکن ہم کترا رہے ہوتے ہیں. اب وہ کترانے کے اندر آپ نے ڈیسیژن لے لیا, دائیں بائیں سے آپ نکل گئے, کسی کے ذریعے پیغام بھجوا دیا. اب زندگی بھر آپ نے بھلے درست فیصلہ کیا ہوگا, لیکن اس کے دل میں یہ بات رہے گی کہ یار پتہ نہیں اس نے میرے بارے میں فیصلہ کیوں کر دیا, جبکہ آپ کے پاس درست اس کا ریزن بھی تھا. اور اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر زبانی ہمت نہیں رکھتے تو تحریر دے دیں, ریزن تو بتائیں. اچھا, اس میں بڑی اچھی, آپ بڑی زبردست توجہ بتائی آپ نے. مطلب جس زندگی کے موڑ پہ آپ الگ ہوئے نا, کسی سے بھی, کوئی رشتے میں معاملہ ایسا ہوا, کاروبار میں معاملہ ہوا, یا جاب میں ہوا, آپ دروازہ تو کھلا رکھیں نا, ملنے جیسے تو رہیں. یعنی آپ کا ایک تعلق کسی وجہ سے ختم ہوا, آپ تو ایسا ختم کیا کہ ملنے جیسے بھی نہ رہے. اور اب تو باقاعدہ آپ چونکہ ماشاءاللہ پورا مدنی چل کے ڈپارٹمنٹ کو چلاتے ہیں, تھوڑا سا HR کو مجھے بھی جب دیکھنے کا موقع ملا تو ایک پوری ٹرمینالوجی ہے اور ایک پوری سائنس ہے کہ اب آپ کسی کو, جب پہلے ہائرنگ انٹرویو ہوتا تھا, اب فائرنگ انٹرویو بھی ہوتے ہیں, یعنی ایگزٹ انٹرویو بھی کریں کہ بھائی اس وجہ سے ہم آپ کو فارغ کر رہے ہیں, لیکن ڈپارٹمنٹ سے آپ فارغ ہو رہے ہیں, آپ سے ہماری دوستی ختم نہیں ہوئی, اب آپ سے ہمارا تعلق ختم نہیں. ہم تو ویسے ہی تنظیم ہے, تو ہم تنظیم کے بارے میں ان کو سمجھاتے ہیں
ہیں کہ دعوت اسلامی آپ کی ٹھیک ہے, اگر جاب نہیں رہی تو اس کا مطلب نہیں دعوت اسلامی نہیں رہی, لیکن یہ ایک اور اس کا جو خطرناک پہلو میں بتاتا ہوں, شاید بہت سارے انڈسٹریلسٹ کو اور بہت سارے ایسے لوگوں کو کام آئے گا کہ جو بڑے ادارے چلاتے ہیں, جن کے پاس سینکڑوں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں, کہ بہت سارے اداروں میں بعد میں جب کوئی نقصان پہنچا, ٹھیک ہے, کسی بھی طریقے سے, یا کوئی اللہ نہ کرے انتقامی کاروائی ہوئی, تو اس کے پیچھے دیکھا گیا تو وہی لوگ تھے جن کو اس ادارے سے نکالا گیا تھا. جی, کیونکہ وہ نکالنے کا جو انداز تھا وہ ایسا ذلیل کرنے والا تھا, یا انہوں نے فیل کیا کہ اب انہوں نے انتقام لینے کے بارے میں سوچا. تو اگر اسی تعلق کو اچھے انداز سے ختم کیا جاتا اور ایک اچھی کہتے ہیں ٹیبل ٹاک کر کے ہیپی اینڈنگ کی جاتی, تو وہ دوستی بھی رہتی. اور ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کسی کے پاس جاب بھی کرتے تھے, آج کہیں اور کام کرتے ہیں, لیکن جب ملتے بڑی عزت سے ملتے ایک دوسرے سے. بالکل ماشاءاللہ آپ نے دعوت اسلامی کا ریفرنس دیا. ہمارے ہاں اللہ کی رحمت سے, امیر سنت کی تربیت سے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اگر ہمارے ادارے سے کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہے تو وہ دعوت اسلامی سے یا تنظیم سے آگے پیچھے نہ ہو. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے یہ ایک پوری سائنس ہے جس کو اب ماڈرن دنیا کے اندر ایون کہ اگر کوئی قیدی کسی بھی جرم کے اندر 8 سال 10 سال جیل کے اندر وقت گزارتا ہے تو اس پر جو افسر ہوتے ہیں, اب انہوں نے ظاہر ہے کہ قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دینی ہے, جو بھی گرفت کرنی تھی کرنی ہے, وہ بھی نکلنے سے پہلے اس کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسی بات چیت کرتے ہیں کہ باہر نکلنے کے بعد ہماری طرف سے کوشش یہ ہو کہ یہ کم سے کم ہمارا دشمن رہے, ورنہ باہر نکلتے سب سے پہلے آپ کی جان کا دشمن ہوگا. اور اچھے اداروں میں اچھی جگہوں پر باقاعدہ جو جیل کے بڑے افراد ہوتے ہیں ان کی یہ تربیت کی جاتی ہے, تو وہاں پر ان کے لیے ہے. لیکن عام زندگی کے اندر ہم تو جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ یا کلیس کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں, تو اینڈ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اور اس کے اندر حوصلہ ہو اور اچھے انداز پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو بہت حد تک آپ نقصان کو خاندان کی طرف لے آتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کہیں رشتہ ہوا اور منگنی سے ہی بات ٹوٹ گئی, تو اب وہ توڑنے کا انداز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ دونوں خاندان زندگی بھر ایک دوسرے کے دشمن رہتے ہیں. اچھا, پھر زندگی بھر ایک دوسرے کی برائیاں بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ جہاں بیٹھے مبالغہ بھی کر رہے ہوں گے. یعنی ایک آپ نے ایسا گھر چھوڑ دیا ہے کہ جو آپ کے بارے میں باتیں ہی کرتا رہے گا, آپ کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرتا رہے گا. اگر آپ پہلی اسی میٹنگ میں کوئی ایسی صورت بنا لیتے, ٹھیک ہے رشتہ نارملی اچھے حالات میں نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر بڑے لوگ آپس میں بیٹھ کر اگر یہ بھی مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی ڈائیورس بھی ہوتی ہے تو بعض اوقات ذہنی امانگی نہیں ہو رہی ہوتی, تو اگر بڑے بیٹھ کر دشمنی کرنے کی بجائے کہ ٹھیک ہے بچے ہیں ان کی اگر ترکیب نہیں بن رہی ہے تو ہم الگ ہو رہے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اگر رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جو بھی شریعت کے تقاضے ہیں. اور میں نے ایسے دیکھے ہیں, یعنی میں نے دونوں قسم کے خاندان دیکھے ہیں کہ جن میں دوری ہوئی تو ایسی دوری ہوئی کہ بس اب وہ جان کے پیاسے ہیں, اور کچھ میں نے ایسے دیکھے کہ اب بھی جب ملتے تو یقین نہیں آتا کہ یار یہ وہی ہیں کہ جن کے بچوں میں آپس میں جدائی ہوئی تھی, لیکن وہ والدین نے ایک سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ بچوں کا معاملہ تھا ٹھیک ہے لیکن ہم آپس کی دوستی یا آپ کا معاملہ خراب نہ کریں. ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے کسی بھی بھلے کوئی بھی تعلق ہے, کوئی بھی تعلق. اور اس میں عبدالحبیب بھائی حوصلے کی کمی میں نے جو فیل کیا ہے نا کہ بعض اوقات نا میں یار اس سے الگ ہو رہا ہوں یا ڈیل کینسل کر رہا ہوں یا کوئی بھی بات دوری کی کر رہا ہوں تو اس کے اندر بندہ نا حوصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. اب تھوڑا سا حوصلہ کر لیں گے تو انشاءاللہ معاملہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. بزرگان دین کے واقعات کی اگر ہم بات کریں تو کمال ہے, حیرت ہے کہ چلو امیر علیہ سنت کا تذکرہ کر دیتے. سبحان اللہ. ایک دفعہ ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ بہت دور ہو گئے, یعنی کہ کافی دور ہو گئے نا کسی بھی ذمہ دار کی کمی بیشی کی وجہ سے. آپ یقین کریں میں اس وقت موجود تھا, امیر علیہ سنت کے چند جملے ایسے آپ نے فرمائے کہ وہ یعنی کہ فعال نہیں رہے, جن کاموں میں وہ پہلے رہتے تھے وہ نہیں رہے, لیکن امیر علیہ سنت کے چند جملے اس کو جو ہے نا ری باؤنڈ کر دیا اس دعوت اسلامی کے ساتھ. اس کے آنکھوں سے آنسو کہ یار میں تو یہاں سے الگ ہونے کی سوچ رہا تھا اور امیر علیہ سنت نے آخر کے اندر مجھے ایسا کلام فرمایا اور ایسی بات کہہ دی کہ وہ بیچارہ خود تذبذب کا شکار ہو گیا اور جو بھی اس کے دل و دماغ کے اندر تھا وہ بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہیپی اینڈنگ کی جو ہے نا ہمیں کوشش کریں. ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں اس پورے سلسلے میں اس واقعے میں مبلغین دعوت اسلامی ہمیں عطا فرماتے رہے. امید ہے کہ بہت چیزیں سیکھی ہوں گی. اب اس واقعے پر ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے, آئے ہائے مسلم شریف کی حدیث ہے, بڑی جس کو مسکراہٹ آ جاتی ہے اس حدیث کو پڑھتے ہیں جب بھی, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا جب واقعہ بیان فرمایا, یہی واقعہ, تو ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہم پر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, اگر وہ جلدی نہ کرتے تو بہت حیران کن چیزیں دیکھتے. لیکن انہیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے حیا آئی اور کہا کہ اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ بنانا, بے شک
میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھتے۔ اچھا وہ دیکھتے تو ہمیں بھی پتہ چلتا نا، اگر وہ کنٹینیو ہوتا یہ سفر تو پتہ نہیں اور کیا کیا حیرت انگیز باتیں ہوتی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پر بھی ایک بڑا احسان ہے کہ جب معراج کی شب نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے نماز کا تحفہ لے کر آئے اور 50 نمازیں فرض ہوئیں، تو آپ ہی نے تو عرض کیا تھا کہ حضور 50 نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ انہیں بنی اسرائیل کا ایک ایکسپیرینس بھی تھا، نبی پاک واپس جاتے ہیں 50 کی 45 ہوتی ہیں، پھر عرض کیا حضور واپس جائیے، پھر جاتے ہیں 40 ہوتی ہیں، اور اس طرح آنا جانا رہا، اور پھر 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس وقت بھی کہا تھا حضور یہ 5 بھی زیادہ ہیں، پھر جائیے، مگر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے رب سے حیا آتی ہے، اور سبحان اللہ پھر وہاں سے کیا ارشاد ہوا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب تمہاری امت نمازیں تو 5 پڑھے گی لیکن اسے ثواب 50 کا دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے انبیاء ہیں، صالحین ہیں، یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی امت کی، سرکار علیہ السلام کی امت کی اور اللہ والوں کی، اللہ کے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی سیکھنے کو ملا، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات قبر کے اندر ہے کس طرح یہ بھی پتہ چلا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی رسائی، سبحان اللہ۔ یہاں علماء نے ایک عشق والی وجہ بھی بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور جب آپ پر تجلی ڈالی گئی تو آپ پر اس کتاب نہ لا سکے، آپ بے ہوش ہو گئے تھے، سر کی آنکھوں سے آپ رب کا دیدار نہ کر سکے، آپ کلام تو کر پائے تھے لیکن دیدار نہ کر سکے، مگر حضرت موسیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب رب کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا مدینہ شریف سے حج کر کے کوئی آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میں ان آنکھوں کو دیکھ لوں جو مدینہ دیکھ کر آئی ہیں، تو حضرت موسیٰ نے ان آنکھوں کو دیکھا جو رب کا دیدار کر کے آئے ہیں، تو حضور واپس جائیے، دوبارہ دیدار کیجئے، دوبارہ دیدار کیا، دوبارہ ان آنکھوں کو دیکھا، گویا بار بار بھیجا جا رہا۔ یہ عشق والی وجہ علماء نے لکھی ہے، ایک عشق کا انداز ہے کہ حضور آپ رب کے دیدار کر کے آئیں گے، میں آپ کی آنکھوں کا دیدار کر لوں۔ یہاں نبی پاک کی رسائی پتہ چلتی ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کے غالباً شعر ہے نا، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ یعنی ہم بعض اوقات معراج کی شب ایک بار کا جانا تو بیان کرتے ہیں، مگر یہاں تو کتنی بار جانا ہوا ہے، اور یہ کیسی اجازت ہے کہ جب چاہیں اللہ کی عطا سے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ شعر سنتے ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین سلسلے کا وقت ہمارے اختتام کے قریب ہے۔ راشد بھائی کچھ آج کے سلسلے کے بارے میں مزید کچھ ارشاد فرمانا چاہیں، کوئی ایسی بات جو اس پورے واقعے کے حوالے سے؟ جی، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو کرنی تھی، لیکن میں یہاں اختتام پر ایک وصیت کا ذکر کروں گا جس کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روح البیان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب یہ جدائی ہوئی تھی، ایک تو حضرت خضر علیہ السلام نے حکمتیں بیان فرمائیں اپنے ان کاموں کی، دوسرا پھر کچھ نصیحتیں بھی فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ کیا تھی؟ مفتی صاحب نقل کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم مخلوق کے نافع بنو، یعنی مخلوق کو نفع پہنچاؤ، مضر نہ بنو یعنی ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، ہمیشہ حشاش بشاش چہرہ رکھو، منہ چڑھائے نہ رہو، لوگوں کی خوشامد نہ کرو، بلا وجہ کہیں نہ جاؤ، زیادہ نہ ہنسو، کسی گنہگار کو اس کی توبہ کے بعد آر نہ دلاؤ، ہمیشہ اپنی خطاؤں پر رویا کرو، آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، اور آخرت کی فکر رکھو۔ اللہ اکبر، ایک نقطہ ایسا ہے کہ اس پر کتنی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ وہ آپ جو فرما رہے تھے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا ہو جائے۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ جو معاملہ ہے تو اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس علم میں کمال عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور شریعت کا علم رکھنے والے ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی غیب کے علوم عطا فرمائے تھے، اور یہاں پر علماء تقسیم کرتے ہیں کہ ایک شریعت ہے اور ایک حقیقت ہے، یعنی جو باطنی امور ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ انبیاء کو اولیاء کو عطا فرماتا ہے، لیکن عام طور پر انبیاء کرام کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ
ظاہری شرعی احکام کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن باطنی امور جو ان کو باطنی طور پر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عوام میں، مخلوق میں عام طور پر فیصلہ نہیں فرماتے۔ اچھا، کئی انبیاء کا اس طرح کا سلسلہ ملتا ہے کہ علوم غیبیہ کے حوالے سے ویسے تو اللہ کا ہر نبی غیب سے مطلع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں علماء نے خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ دیگر نبیوں کو جو جدا جدا عطا ہوا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ساتھ عطا کیا گیا ہے۔ یعنی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم باطنیہ پر کمال دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم ظاہریہ پر کمال دیا گیا۔ یہاں پر علماء یہ تجبیہ کرتے ہیں کہ دونوں میں عالم کون ہے، زیادہ علم والے کون ہیں؟ کہا دونوں ہی زیادہ علم والے ہیں اپنے اپنے فن کے اعتبار سے۔ اچھا، یہاں پر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب، جو خصائص صغریٰ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام فرمانے والے ہیں، کلیم ہیں، لیکن حضور کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت اور خلت دونوں کو جمع کیا گیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام رب کے حبیب بھی ہیں اور رب کے خلیل بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو کلام عطا کیا گیا کوہ طور پر بغیر واسطے کے، اور معراج کی رات حضور کو بھی کلام عطا کیا گیا، لیکن کلام کے ساتھ حضور کو دیدار بھی عطا کیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے کلام اور رؤیت یعنی دیدار دونوں کو جمع کیا گیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے دو قبلوں کو جمع کیا گیا، دو قبلوں کی طرف آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے دو ہجرتوں کو جمع کیا گیا۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ آپ کے لیے ظاہر اور باطن پر حکم لگانے کے اختیار کو بھی جمع کیا گیا، شریعت اور حقیقت کو آپ کے لیے جمع کیا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے اس رسالے میں علم غیب کے والے سے یہ رسالہ ہے ازاحۃ العیب بسیف الغیب، غیب کی تلوار سے عیب کو دور کرنا، 29ویں جلد میں ہے۔ وہاں پر اعلیٰ حضرت یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریعت و حقیقت دونوں کا حاکم بنایا۔ حضور کے احکام شریعت ظاہرہ پر ہوتے اور کبھی حقیقت باطنہ پر حکم فرماتے، مگر اس پر زور نہ دیا جاتا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو ظاہری علوم اور ظاہری شریعت کے احکام کے اعتبار سے فیصلہ فرمائیں، اور چاہیں تو اپنے علوم غیبیہ اور امور باطنہ کے اعتبار سے فیصلہ فرمائیں۔ اور کئی ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام باطنہ کے اعتبار سے بھی فیصلے فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جناب، انبیاء کا ذکر خیر اس سلسلے میں ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے انبیاء، ہمارے انبیاء، ہمارے